عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کے ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو۔ تو مجھے یہ سوچ سوچ کے رونا آتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا، کہ جب وہ وقت آئے گا تو میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سوچ سوچ کے میں روتا ہوں۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دے دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جن کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جن کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو قرآن کا ایک اثر تھا، قرآن میں اثر تھا۔ تو ایمان جو بڑھتا ہے، قرآن میں اللہ نے ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، اگر اللہ کی قسم ہمارے دل صاف ہوں اور ہمارا شوق اور رغبت ہو قرآن کے ساتھ، تو ہم قرآن پڑھ پڑھ کے کبھی بھی ہمارا دل اس سے نہ بھرے۔ آج ہم لوگ اپنا اگر جائزہ لیں تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، لیکن جو پڑھتے بھی ہیں ان کو اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو فرمایا اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہا گیا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور موت کو یاد کرنا۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو زنگ کی صفائی کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تو تمہارے دلوں کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ جب دلوں کا زنگ صاف ہوگا تو پھر اللہ کے کلام کا اثر بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اتنی محبتیں ہیں، کہیں پہ مال کی محبت ہے، کہیں پہ جاب کی محبت ہے، کہیں پہ بزنس کی محبت ہے، کہیں پہ کپڑوں کی محبت ہے، کہیں پہ سیل فونز کی محبت ہے، کہیں پہ صرف اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کی محبت ہے۔ تو اتنی ساری محبتیں ہیں، تو جب اتنی ساری محبتیں ہوں گی، ہر وقت انہی کی فکر ہوگی، تو دل کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ایک لیئر دوسری لیئر چڑھتے 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 وہ اتنا زیادہ لیئر چڑھ جاتی ہیں کہ اللہ کا کلام بھی اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے، ہمارے دلوں کی وجہ سے، چونکہ جو صفائی کا وقت تھا، آپ اگر دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پرانے لوہے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اکثر گاڑیاں بھی آپ دیکھیں گے پرانے شو رومز میں، کہ وہ سالہ سال سے جو گاڑی پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جو زنگ لگتے 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 اس کی جو حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان یہ بھی نہیں پہچان پاتا کہ اس کی اصل شکل کیا ہے، اتنا زنگ لگا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو صاف کرنے کا کوئی ارادہ کرے، جو 10-15 سال سے گاڑی کھڑی ہے زنگ آلود، اس کو اگر صاف کرنے کا آپ ارادہ کریں گے تو آپ کو کتنا وقت لگے گا اور کتنی کوشش کرنی پڑے گی؟ رگڑ رگڑ کے پتہ نہیں کتنے دن آپ کرتے رہیں گے، تب بھی جا کے بڑی مشکل سے وہ اپنی اصل حالت میں آئے گی، کیونکہ کئی سالوں سے وہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ابھی تھوڑا سا آپ نے محسوس کیا کہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے زنگ لگنا شروع ہوا ہے، اور فوراً اس کو صاف کریں تو وہ فوراً صاف ہو جائے گی۔ تو جو دل کئی سال سے، جس دل نے اللہ کا کلام نہ سنا ہو، جس دل نے اللہ کا قرآن نہ پڑھا ہو، جس شخص نے اللہ کا قرآن کھول کے ہی نہ دیکھا ہو، تو اس کے دل کے زنگ کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ایک دفعہ سے صاف نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر محنت بھی اتنی زیادہ ہی کرنی پڑے گی۔ اور چونکہ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے روز وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ مقرب فرشتے، عام فرشتے، مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کون؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی ایسا گزرے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کو نہ دیکھوں۔ میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں قرآن نہیں پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قرآن کھولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، کہ قرآن کے ساتھ محبت تھی۔
تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کی طلب ختم ہوگی. جس چیز کی طلب نہیں ہوتی اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. جو شخص چائے پینے کا عادی ہو نا، چائے پینے کا عادی 2 وقت، صبح کی چائے اور شام کی چائے، شام کو چائے نہ ملے نا اس کو تو کیا ہوتا ہے، اندر طلب محسوس شروع ہوتی ہے کہ بھئی چائے پلاؤ، کیونکہ طلب محسوس ہو رہی ہے. اب جو چائے پیتا ہی نہیں، وہ چاہے 1 سال نہ پیے، چاہے 2 سال نہ پیے، چاہے وہ ساری زندگی نہ پیے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن جس کا جسم عادی ہو گیا اس چیز کا، اس کو اگر اس وقت پہ نہیں ملے تو طلب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے دل قرآن کے عادی ہی نہیں ہوئے. جس دل میں قرآن کی عادت ہی نہیں پڑی، جس شخص کو قرآن پڑھنے کی عادت ہی نہیں پڑی، اس کو طلب کہاں سے آئے گی؟ جس دل کو قرآن کے سننے کی عادت پڑ گئی، وہ اگر اس کو نہیں ملے گا، قرآن سننے کو 1 دن نہیں ملے گا، اللہ کی قسم ایسی وحشت محسوس ہونا شروع ہوگی کہ پتہ نہیں آج کے دن کا میرا کتنا نقصان ہو گیا. کیونکہ طلب پیدا ہو جاتی. جب طلب پیدا ہوگی تو قرآن اثر بھی کرے گا، اور اگر قرآن سے دور ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ آج میں نے اپنے دل میں بہت بڑا نقصان کیا. تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین قرآن کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت بڑا حصہ کیا تھا؟ قرآن ہوتا تھا. نجاشی جو مسلمان نہیں تھا، جب قرآن کی آیات اس کو سنائی گئیں تو وہ بھی رونے لگ گیا. مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن قرآن جب سنایا گیا تو وہ بھی رونے لگ گیا. قرآن میں ایک اثر ہے. آج اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، ہم کہتے ہیں انقلاب لانا ہے. انقلاب صحابہ کا انقلاب کیا تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنا زندگی کا مقصد بنایا تھا، اور انہوں نے جب اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا تو وہ ان کے اپنے ذاتی زندگیوں میں بھی انقلاب آیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا.